اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نصرانیوں نے دولت و ثروت کے مراکز اور اہم مقامات کا بڑی وقت نظر سے مطالبہ کیا اور یہ مطالعہ ان کے لیے بعد میں بہت مفید ثابت ہوا۔ 1882 عیسوی میں جب صلیبیوں نے مصر پر حملہ کیا تو انہیں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ وہ اس ملک کے وسیع معلومات رکھتے تھے، بالخصوص جب ہمیں اس بات سے آگاہی ہوئی کہ ان ماہرین آثار قدیمہ کی اکثریت کا تعلق انگلستان سے ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مصر میں سالوں پہلے تحقیقی کام کے پیچھے فوجی قبضہ کار فرما تھا۔ دراصل یہ لوگ تحقیق کے نام پر ملک کی جاسوسی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پیش نظر کئی اور اہداف بھی تھے جن کو بہت سے محققین نہیں سمجھ سکے۔ یہ گفتگو ہم ایک مستشرق کے لیے چھوڑتے ہیں جو اپنی کتاب الشرق الادنیٰ مجتمع و ثقافتہ میں لکھتے ہیں: ہر وہ اسلامی ملک جس میں بھی ہم داخل ہوئے، ہم نے وہاں کی سرزمین کو خوب کھودا تاکہ اسلام سے پہلے کی تہذیبوں کا کھوج لگائیں۔ اس کا کام سے ہمارا مطمع نظر حقیقت حال کی دریافت نہیں تھی، بلکہ ہم مسلمانوں کو مرتد کر کے قبل از اسلام کے ان نظریات و عقائد کا گرویدہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ہمیں اس سلسلے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اخوت کا رشتہ بہت مضبوط ہے اور اسلام اور اسلامی ثقافت و تہذیب کو مسلمانوں کے دلوں سے کھرچنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس بیان کی روشنی میں ہم نصرانیوں کی ملک کے طول و عرض میں کھدائی کی کوششوں کی صحیح توجیہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے آثار قدیمہ کی کھدائی کے لیے کیوں اس قدر اخراجات برداشت کیے۔ اس کام کی ابتدا فرانسیسیوں نے کی، پھر اس کام کو انگریزوں نے سر انجام دیا۔ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کو قبل از اسلام کی تہذیبوں کی طرف لوٹا دیا جائے۔ پروفیسر محمد قطب کہتے ہیں، وہ مذموم مقصد جس کو لے کر صلیبی یہاں آئے وہ ان ملکوں کی جاسوسی تھی جن پر مسلمانوں کی علمداری تھی۔ یہ لوگ زمین کی کھدائی کر کے آثار قدیمہ کا کھوج لگاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے اخوت و بھائی چارے کو کھاڑ پھینکے۔ محمد علی پاشا نے جزیرہ عرب میں اسلامی سوچ کے خاتمے کے لیے یورپ کے دشمنانہ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں پوری طرح مدد کی اور بظاہر عثمانی سلطان کی اطاعت کا ڈھونگ رچائے رکھا، جس کا تسلط حرمین شریفین پر ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اس چیز کو آڑ بنا کر برطانیہ اور فرانس کے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جو سعودی وجود کو اپنے وقاصت کے لیے بڑا خطرہ سمجھ رہے تھے، بالخصوص خلیج عربی اور بحیرہ احمر میں۔ محمد علی نے سعودیوں کے خلاف جو فوج حجاز مقدس بھیجی تھی، اس کی قیادت فرانسیسیوں اور نصرانیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس تباہ کن جنگی کارروائی سے فرانس اور برطانیہ بہت خوش ہوئے۔ فرانس نے قاہرہ میں اپنی ایمبیسی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ حکومت فرانس محمد علی کی شکر گزار ہے کہ اس نے مشرقی علاقوں میں تمدن کے علم بلند کیے ہیں اور ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ محمد علی پاشا نے علماء، فقہاء اور ازہری بزرگوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ الازہر یونیورسٹی کے جملہ اوقاف کو ضبط کر کے یہاں پر تعلیم دینے والے علماء کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا، حتیٰ کہ مکتبوں میں قرآن کریم کی تعلیم دینے والے اساتذہ کرام اور مسلمان بچوں کو ابتدائی دینی تعلیم سے بہرہ کرنے والے معلم بھی اس کی دست درازی سے نہ بچ سکے۔ جبرتی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے مدرسے جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی تھی بند ہو گئے، کیونکہ حکومت نے ان کے اوقاف کو ضبط کر لیا تھا۔ اور افغانستان پر امریکی حملہ سے پہلے بہت سارے امریکی محققین نے اس علاقے یہاں کے باشندوں کے رویوں، ان کی کمزوریوں اور ان کی خامیوں کے بارے ریسرچ کی اور بہت عرصہ بعد اس پر حملہ ہوا۔ اسی طرح عراق ایران جنگ جو امریکہ ایما پر ہوئی لگتا ہے ریسرچ ورک تھی۔ امریکہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان دونوں مسلمان ملکوں کے پاس کس قدر جنگی اور دفاعی طاقت ہے، پھر اقوام متحدہ کے ذریعے تحقیقی ٹیموں کی ریسرچ جو دراصل عراق کی جنگی طاقت کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے تھی کی گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ عراق کے پاس منہلک ہتھیار نہیں تو فوراً اس پر حملہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور آزاد قبائل پر یہ لگار لگتا ہے۔ اسی نوعیت کی ریسرچ ہے۔ دیکھیں پاکستانی قوم اس مشکل گھڑی میں کس عقل مندی کا ثبوت دیتی ہے اور امریکہ کی اسلام دشمن پالیسی کے مقابلے میں کس طرح محتاط دفاعی اور سفارتی اقدام کرتی ہے۔ محمد علی پاشا نے اس تمام دولت پر خود قبضہ کر لیا۔ شیخ محمد عبدہ ذکر کرتے ہیں، محمد علی پاشا نے الازہر شریف اور دوسری درسگاہوں کے جو اوقاف باقی رکھے وہ ان کی آمدنی کا ہزاروں حصہ بھی نہیں تھے۔ اس نے الازہر شریف کے اوقات کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اگر یہ اوقاف آج تک باقی رہتے محمد عبدہ کے زمانے تو اس کی آمدنی سالانہ نصف ملین جنیہ سے کم نہ ہوتی، جبکہ اس نے صرف 4000 جنیہ سالانہ کے برابر
رقم و اظہر کے لیے مختص کی۔ حالانکہ اس دوران وہ مغربیت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا اور اس نے کئی وفود مغرب پیچھے جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں تفصیل سے بیان کر آئے ہیں، یہ تباہ کن پالیسی جو محمد علی پاشا نے اپنائی اور جو مسلمانوں پر زبردستی ٹھونسی گئی، صلیبی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا ذریعہ تھی، جس کو نافذ کرنے سے فرانسیسی حملہ آور عاجز آ گئے تھے کیونکہ انہیں بہت جلد یہاں سے کوچ کرنا پڑ گیا۔ اب وہ ان منصوبوں کو اپنے اس ایجنٹ کے ذریعے پورا کر رہے تھے۔ یہ محض تعصب نہیں، ایک حقیقت ہے جسے ایک انگریز مورخ آرنلڈ نے یوں بیان کیا ہے: محمد علی ایک ایسا ڈکٹیٹر تھا جس نے نپولین کی آراء کو مصر میں عملی حقائق میں تبدیل کر دکھایا۔ بلا شبہ محمد علی پاشا مغرب کا تیار کردہ ایک مہرہ تھا اور ان کی ایجنٹوں میں سے ایک ایجنٹ تھا جس نے ہر طرح کے دشمن کی مدد کی، خواہ صلیبی منصوبہ بندی کے نتیجے میں کرسی حکومت تک پہنچنے کے حوالے سے دیکھا جائے یا اس کے مکر و فریب اور سوچ کے اعتبار سے دیکھا جائے، یا دونوں حوالوں سے الغرض اسے کسی بھی پہلو سے دیکھیں، اس نے ایک ایجنٹ کا بالخصوص فرانسیسی ایجنٹ کا کام کیا۔ اس بات کا کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی کوئی توجیہ کی جا سکتی ہے۔ مغربی ملکوں نے اسے اپنے چنگل میں لے لیا تھا اور نو آبادیتیوں نے اسے ہمیشہ استعمال کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں برائی، فسادات، قلبی ترش اور مزاجی اور بددیانتی جیسی سلبی صفات بدرجہ تم موجود تھی اور ایسا آدمی ہی انہیں چاہیے تھا۔ محمد علی پاشا اپنے طویل دور حکومت میں عقیدہ ولا برا کے خلاف عمل پیرا رہا اور دوسروں کے لیے کام کرنے اور مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کی پالیسی اپنائی۔ اس نے اپنی مملکت کے طول و عرض میں وحشیانہ سزاؤں کا اجرا کر کے لوگوں کے دلوں سے ولا برا کے عقیدہ کو ختم کرنے کے لیے انتہائی کوشش کی۔ اس کے باوجود مشرقین اور ان کے ہم نوا قومیت پرست اور سیکولر ذہن رکھنے والے مورخین کی طرف سے محمد علی پاشا کے ارد گرد تقدس کا ایک حالہ قائم کر دیا گیا اور اس نے تعلیمی، اقتصادی اور عسکری مختلف میدانوں میں جو اصلاحات کی ان کو بہت سراہا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ مصر کے مسلمانوں کو ناپسند کرتا تھا، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا اور ان کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کرتا تھا، اور خود اس کے قول سے بڑھ کر اس پر کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ وہ کہتا ہے: یقین رکھو میرا یہ فیصلہ کسی دینی جذبے کے تحت نہیں، تم مجھے جانتے ہو اور تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اس قسم کی باتوں سے آزاد ہوں جس میں میری قوم گرفتار ہے، اور تم جو کہتے ہو میرے ہم وطن گدھے اور بیل ہیں تو حقیقت ہے جسے میں جانتا ہوں۔ محمد علی پاشا الجزائر پر فرانسیسیوں کے قبضے کی سازش میں شریک تھا، حتیٰ کہ جب اسے یقینی احکام موصول ہوئے تو اس نے خود الجزائر پر قبضہ کر کے ٹھان لی اور فرانسیسیوں کی خدمت میں کمر بستہ ہو گیا، لیکن اس کے فوجی افسروں نے اس سوچ کی مخالفت کی کیونکہ اس نے مسلمانوں کے اس گٹھ جوڑ کا علم ہو سکتا تھا اور نتیجتاً مسلمان اس کے خلاف اٹھ سکتے تھے اور بغاوت کر سکتے تھے۔ اسی خوف سے اس نے یہ پروگرام ملتوی کر دیا اور صرف الجزائر میں فرانسیسی فوجوں کو مالی امداد باہم پہنچانے پر اکتفا کیا۔ ڈاکٹر سلیمان الغنام کا خیال ہے کہ برطانیہ کو جب محمد علی پاشا کے ارادوں کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور محمد علی کو دھمکی دے کر اگر اس نے اس بارے سوچا تو وہ اس کے بحری بیڑا کو بم سے اڑا دے گا۔ یہ تھا کردار دولت عثمانیہ کے پاشوں میں سے ایک پاشے کا جس نے براہ راست عقیدہ ولا برا کو کمزور کرنے کی عملی تدبیر کی، ایک ایسے عقیدے کی جو مسلمانوں میں ابھی تک موجود تھا۔ اس نے دوسروں کے لیے کام کرنے اور اپنے لوگوں کو ہراساں کرنے کی پالیسی پر عمل کیا اور بلا واسطہ مغربی تہذیب کو ملک میں رائج کرنے کی کوشش کی۔ محمد علی اس بات کا مستحق ہے کہ اسے دولت عثمانیہ کے تابع اسلامی عربی دنیا میں مغربی تہذیب کا علم بردار کیا جائے۔ صرف اس پر موقف نہیں، اس کے بیٹے اور پوتے بھی اس پالیسی پر عمل پیرا ہوئے۔ یہ بھی مغربیت اور سیکولر ازم کی آبیاری کرتے رہے اور انہی راستوں پر چل کر مغرب کی خوشنودی اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش میں مگن رہے۔ بلا شبہ دولت عثمانیہ کے سلاطین اور اس کے پاشوں کے گروہ نے کافروں کے ساتھ دوستی کرنے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے میں انتہائی سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو کچھ پرواہ نہ کی، ان کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور انہیں اپنا رازدان بنا لیا۔ یہ امت میں پائے جانے والے عقیدے ولا کو بڑا نقصان پہنچایا اور اہل اسلام کے دلوں سے اس کو محو کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے دولت عثمانیہ کے تشخص اور حیثیت کو بہت زیادہ پہنچا اور یہ عظیم مملکت اپنے نہایت ہی اہم علاقوں سے محروم ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے بدخواہوں کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ اس عظیم دولت پر تسلط حاصل کر کے اس کو بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ عبادت کے مفہوم کا محدود ہو جانا۔ غلبہ اقتدار کی جن شروط کی اولین عثمانیوں نے پاسداری کی تھی ان میں سے ایک شرط ہے کہ عبادت کا وسیع مفہوم جیسا کہ انہوں نے قرآن کریم سنت نبوی سے سمجھا اور رائمہ سلف صالحین علیہم الرضوان سے اخذ کیا۔ اولین عثمانیوں کے ذہن میں عبادت کا مفہوم یہ تھا کہ دین سارے کا سارا عبادت ہے۔ اسی وجہ سے عبادات اپنے وسیع تر مفہوم کے ساتھ وہ حقیقی مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
سورۃ الذاریات میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہی وہ دعوت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء دیتے آئے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59، 65، 73 اور 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل میں، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول جو انہیں یہ تعلیم دے کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور ہو طاغوت سے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانبیاء میں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی خدا بجز میرے، پس میری عبادت کیا کرو۔ اولین عثمانیوں نے عبادت کے وسیع مفہوم کو سمجھ لیا تھا جس کا ارادہ اللہ کریم نے فرمایا ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ انسان کی زندگی ہر سرگرمی عبادت میں شامل ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے، آپ فرمائیے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، نہیں کوئی شریک اس کا، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ ان عثمانیوں کی پوری زندگی مسلمان مملکت کو تقویت دینے، اپنی رعایا کی بہترین تربیت کرنے، انہیں قرآن کریم کی تعلیم دینے، اس دور کے جدید علوم سکھانے، کفار اور منافقین کے خلاف جنگ کرنے، مسلمانوں کے امور کی نگہداشت کرنے اور غلبہ اقتدار کے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے جیسے عظیم کارناموں سے عبارت تھی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ شیخ شمس الدین آق نے امت مسلمہ کی ذہن سازی اور ان کی تعلیم و تربیت کر کے اور خود علم نباتات، طب اور جراحت جیسے علوم کو حاصل کر کے نہایت ہی شاندار کردار ادا کیا۔ یہ شیخ اپنے پروردگار عزوجل کی عبادت کرتے تھے، لیکن دینی و دنیوی علوم کی اشاعت کے ذریعے علم نباتات اور معدے کے امراض کے علاج میں آپ نے خصوصی ریسرچ کی اور اس بارے ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ انہوں نے سرطان کی بیماری کا بھی علاج دریافت فرمایا، لیکن ان علمی مشاغل کے ساتھ ساتھ وہ محمد فاتح کی فوج کے ساتھ رہے، عثمانیوں کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری پر ان کی تربیت کی، ان کے تزکیہ و تصفیہ کا اہتمام فرمایا، ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ بہترین مربی تھے، ہمیشہ سلطان محمد فاتح کو نصیحت کرتے رہتے تھے۔ قسطنطینیہ کی فتح کے بعد محمد فاتح اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ تنہائی اور خلوت میں قبول فرمائیے۔ شیخ علیہ الرحمہ نے انکار فرما دیا اور کہا، جب تو خلوت نشین ہوگا تو ایسی لذت پائے گا کہ سلطان قسطنطینیہ کی فتح کے بعد محمد فاتح اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ تنہائی اور خلوت میں قبول فرمائیے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کے دور حکومت میں ہمیں ہمہ گیر اور ہمہ پہلو ترقی نظر آتی ہے۔ تعلیم و تربیت، سیاست، اقتصاد، دفاع، معاشرت اور تحقیق، تمام شعبہ ہائے زندگی میں مسلمان دوسرے قوموں سے بہت آگے نظر آتے ہیں۔ یہ تمام ترقیاں عبادت کے صحیح مفہوم کی مرہون منت ہے اور قوت کے دور میں ہر شعبہ زندگی میں تفوق کو دیکھنے، اور مثلاً جغرافیہ میں ریس بیری کا نام سامنے آتا ہے جو سلطان سلیم اول اور سلیمان قانونی کے دور میں ہوئے ہیں۔ ریس بیری عثمانی بحریہ کے قائد اور علم جغرافیہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ ولادت 1465، وفات 1554۔ یہ عظیم جغرافیہ دان عثمانی جغرافیائی ادب میں نقشہ نویسی کے علم برداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میدان میں ان کے دو نہایت ہی اہم نقشے بہت معروف ہیں۔ ان میں سے پہلا نقشہ اندلس، مغربی افریقہ، بحیرہ اٹلانٹک اور امریکہ کے مشرقی ساحلوں کے بارے ہیں۔ رئیس نے یہ نقشہ سلطان سلیم اول کو مصر میں 1517 میں پیش کیا تھا۔ یہ نقشہ ان دنوں استنبول کے توب خانہ کے میوزیم میں موجود ہے اور اس پر ریس کی مہر بھی موجود ہے۔ اس نقشے کا سائز 85x60 سینٹی میٹر ہے۔ دوسرا نقشہ صرف بحیرہ اٹلانٹک سے متعلق ہے جس میں جیرونولانٹ سے لے کر فلورنٹ تک ابھی کے علاقہ جات کی تفصیلات موجود ہے۔ اس کا سائز 69x68 سینٹی میٹر ہے اور یہ نقشہ بھی استنبول کے توپ خانہ میوزیم میں اب تک موجود ہے۔ اس بات کا تذکرہ بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ریس بیری کا تیار کردہ یہ نقشہ امریکہ کا قدیم ترین نقشہ ہے۔ 26 اگست 1956 میں امریکہ متحدہ ریاستوں کی یونیورسٹی جامعہ جارج ٹاؤن میں ریس بیری کے نقشوں کے تعارف کے سلسلے میں ایک کنونشن ہوا جس میں شریک تمام جغرافیہ دانوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ریس بیری کے امریکہ سے متعلق یہ نقشہ جات معجزانہ انکشاف ہے۔ ریس بیری کولمبس سے بہت پہلے امریکہ دریافت کر چکا تھا۔ وہ اپنی سمندری کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں، مغربی سمندر یعنی بحیرہ ایک عظیم سمندر ہے جو ارضاً 2000 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ بوغا سبتا سے شروع ہو کر مغرب کو چلا جاتا ہے۔ اس عظیم سمندر میں ایک براعظم موجود ہے جسے براعظم انٹیلیا کہتے ہیں۔ انٹیلیا کا معنی دنیا یا امریکہ سے ریس لکھتا ہے کہ
یہ براعظم 870 ہجری 1465 عیسوی میں سامنے آیا، یعنی کولمبس کی دریافت سے 27 سال قبل۔ ریس بیری نے اپنے پیچھے ایک کتاب بھی چھوڑی تھی جس میں حیرت افزا معلومات پائی جاتی ہیں، اور اس میں ایسے نقشے ہیں جنہوں نے امریکہ اور یورپ کے جغرافیہ دانوں کو حیران کر دیا۔ ان معلومات اور نقشہ جات کو موجود دور کے تمام علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ راہب جزوینی الائن ہام، جو ویسٹون میں مرکز اور صادر کے ایڈیٹر تھے، عثمانی قائد ریس بیری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی یہ گفتگو ریس بیری علم جغرافیہ میں عبقریت کا پتہ دیتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ریس بیری کے ڈیزائن کردہ نقشہ جات اس حد تک صحیح ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، بالخصوص اس وجہ سے کہ ان کے تیار کردہ یہ نقشے ایسے مقامات کی بھی وضاحت کرتے ہیں جو 16ویں صدی میلادی میں سامنے آئے ہیں۔ سب سے زیادہ حیرت افزا بات یہ ہے کہ انہوں نے انکارکٹکا کے پہاڑی سلسلے کے خطوط کو پوری تفصیل کے ساتھ اپنے تیار کردہ نقشوں میں ڈیزائن کیا ہے، حالانکہ 1952 سے قبل کسی شخص کو ان انکشافات کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے 20ویں صدی کے نصف ثانی تک جو چیز پردہ خفا میں تھی اور جس سے دنیا کو کوئی جغرافیہ دان واقف نہیں تھا، ریس بیری نے اسے 15ویں صدی میں نقشہ پر نمایاں کر کے دکھایا۔ یہ آخر کیسے ہو گیا؟ ترقی یافتہ سامان کو استعمال کیے بغیر۔ بہرحال عثمانی قائد ریس بیری سے قبل یعنی 16ویں صدی میلادی تک کوئی شخص انکارکٹکا کے وجود سے واقف نہیں تھا، کیونکہ یہ پہاڑ تاریخ انسانی کے پورے ادوار میں برف سے ڈھکے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انٹارکٹکا چھٹا براعظم ہے جو زمین کے جنوبی نصف کرہ میں واقع ہے۔ ریس بیری کی فراہم کردہ ان معلومات سے صرف راہب الائن ہام ہی حیرت زدہ نہیں، بلکہ ان کے علاوہ کئی دوسرے علماء محققین بھی ان کی معلومات کو دیکھ کر انگشت بدنداں ہیں۔ زمینی اشکال کے بعض ماہرین نے 20ویں صدی میں لی گئی فضائی مرکبات کی تصویروں کا ان نقشوں کے ساتھ موازنہ کیا جو عثمانی بحریہ کے قائد ریس بیری نے 16ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ڈیزائن کیے تھے، تو انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ ان فضائی مرکبات کی تصویریں اللہ بیری کے نقشہ جات میں مکمل مشابہت پائی جاتی ہیں۔ بے شک دولت عثمانیہ نے اپنے عروج کے دور میں جو ترقی کی وہ کسی ایک شعبہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ ترقی علمی، معاشرتی، حکومتی اور فوجی ہر میدان میں پائی جاتی تھی۔ ملک و ملت کی یہ تحریک دراصل عبادت کے وسیع مفہوم کی سچی تعبیر تھی، لیکن دولت عثمانیہ کے آخر ادوار میں عبادت کا مفہوم صرف عبادتی شعائر تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، اور مسلمان صرف عادتاً نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے تھے، لیکن ان کی عام زندگی میں ان عبادات کے اثرات نمایاں نہیں تھے۔ بس جب تک ایک مسلمان ان عبادات کو ادا کر رہا ہوتا تو بڑے خشوع و خضوع کا اظہار کرتا، لیکن جب عام زندگی میں جاتا تو اسے احکام الہی کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ عبادت باقی اسلام سے مکمل طور پر علیحدہ ہو گئی تھی، گویا اسلام صرف عبادات میں منحصر ہو کر رہ گیا تھا، لیکن زندگی کی باقی سرگرمیوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مثلاً جہاد، معاملات اور مالی تعلقات کو اسلام سے الگ دنیوی اور امور سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اکثر لوگ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمام لوگ، صرف یہی جانتے ہیں کہ اسلام صرف فرض عبادات کا نام ہے، اور بس انہوں نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں اپنی دینی احکام کو پس پش ڈال دیا تھا اور ان سے اپنی نظریں ہٹا لی تھی۔ ان کی نظر میں باقی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صوفیہ کا ایک گروہ ایسا تھا جو عبادات سے ہٹ کر باقی تمام چیزوں سے قطعی تعلقی کی دعوت دیتا تھا۔ جہاد نہیں انل منکر، ظلم کی روک تھام، استعماریت کا مقابلہ اور ظلم خلاف جنگ، یہ تمور امور جو اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کے حامل امور تھے، فریق کی نظر میں فضول تھے اور اللہ اس کے عبادت سے انسان کو غافل کرنے کا سبب تھے۔ حالانکہ اسلام میں اصلاح اور تقویٰ کا معیار یہ ہے کہ زندگی کی تمام سرگرمیوں میں خوف خدا اور رضا الہی کو ملحوظ رکھا جائے اور ان تمام ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کیا جائے جن کو اسلام نے ضروری ٹھہرایا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، علم، عدل و انصاف، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام، معاملات میں صفائی، احسان۔ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جبکہ عثمانی دولت کے آخری دور میں تقویٰ کا معیار یہ قرار پایا تھا کہ انسان صرف عبادات میں مشغول رہے اور بس، اور یوں اس فکر نے عبادت کو نظام اس کے اسلامی کے دوسرے تمام اجزاء سے الگ کر کے سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی سوچ کو بے حد نقصان پہنچایا۔ عبادت کا یہ محدود مفہوم کئی منفی رویوں کا سبب بنتا ہے، جن میں سے اہم درج ذیل ہیں: تعبدی شعائر رسمی صورت اختیار کر گئے اور ان کی تاثیر ختم ہو کر رہ گئی، اسلام کے باقی امور سے کٹ جانے کی وجہ سے ان عبادات کا فائدہ بھی محدود ہو کر رہ گیا، اور حیات انسانی میں ان کا کردار کچھ نہ رہا۔ نماز، جس کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے، اسے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے رکنے کا ایک مؤثر ذریعہ شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن ایک عادت کے طور پر، جس کی وجہ سے نمازی کی زندگی پر اس کے خاطر خواہ اثرات مرتب نہیں ہوتے تھے۔ الغرض عبادت کا وسیع صوفیہ کرام کا زاہد اور لائق مفہوم کو سمجھانے میں کوئی کوتاہی کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ جیسے صوفیہ پر ترک دنیا کی تعلیم کا الزام لگایا گیا، حالانکہ صوفیہ کے نزدیک ترک دنیا یہ ہے کہ کوئی کام محض دنیاوی اغراض کے لیے نہ کیا جائے، بلکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھا جائے۔ عثمانیوں کے آخری دور میں مادیت پرستی عروج پر تھی۔ مسلمان مغرب کی چکا چوند سے بری طرح متاثر ہو کر صلیبیوں کے ہاتھوں
بک رہے تھے۔ صوفیہ اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں پیدا کرنے کے لیے زہد و فکر کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی۔ زہد و فکر کی وہ تعلیم جس سے قرآن بھرا پڑا تھا، تصوف و جو زندگی کو مہیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے اس کے خلاف جو آواز بلند ہوئی وہ مغرب نے کی تاکہ مسلمانوں کو آسانی سے شکار کیا جائے۔ پھر وہابی تحریک نے اس کام کو منظم طریقے سے آگے بڑھایا اور مسلمان عمادیت پرست ہو کر رہ گئے۔ مترجم مفہوم محدود ہو کر صرف تعبدی امور میں منحصر ہو گیا۔ زندگی کے روزمرہ پہلوؤں میں لوگوں کی سستی اور کاہلی۔ چونکہ لوگوں کے نزدیک زندگی کے روزمرہ معاملات کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے وہ مسلمان جو فرض نماز باقاعدگی سے مسجد میں باجماعت ادا کرتے، جب مسجد سے باہر آتے اور ابھی مسجد کی چوکھٹ پر ہی ہوتے تو جھوٹی قسم کھاتے بھی اور شرع میں منمانی کرنے لگتے، ملاوٹ، چور بازاری اور حیلہ سازی کر کے لوگوں کا ناحق مال کھاتے، کئی گنا سود لیتے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے، لیکن پھر بھی مطمئن ہوتے۔ ان کا دل مطمئن ہوتا، ان کا ضمیر ہر قسم کی ندامت سے خالی ہوتا اور دل و دماغ ان امور پر کوئی احتجاج نہ کرتے، کیونکہ یہی وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ نماز ادا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، اپنے دینی فرائض کو پوری طرح ادا کر کے خدائی زمین کی پابندی کر رہے ہیں۔ باقی رہے دنیوی معاملات تو ان کا دین سے آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ انفرادی اور شخصی پہلو پر توجہ اور معاشرتی پہلوؤں کے بارے سرد مہری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان انفرادی آداب اور ذاتی اخلاقیات پر زیادہ توجہ کرتے ہیں بنسبت اجتماعی آداب کے جن کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان صاف ستھرا ہو لیکن اس بات کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ وہ کوڑا کرکٹ دوسرے مسلمانوں کے راستے میں ڈال رہا ہے۔ یہ بات بھول کر کے تکلیف وہ چیز کو راستے سے ہٹایا ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مسلمان طہارت کے احکام کی پوری رعایت کرتا ہو اور ذاتی طور پر نظافت کی شرائط کی پاسداری کر رہا ہو، لیکن اسے اس کی پرواہ نہ ہو کہ وہ راستوں کو اور پبلک مقامات کو گندا کر رہا ہے اور ان معاشرتی آداب کی خلاف ورزی کر رہا ہے جن کا حکم اسلام نے کیا ہے۔ چونکہ عبادت کا مفہوم تعبدی شاعر تک محدود ہو گیا تھا اور باقی اعمال عبادت کے مفہوم سے نکل گئے تھے، نتیجتاً لوگوں نے اپنے ذاتی امور کی طرف توجہ مبذول کر لی تھی اور امور عامہ کو بالکل ترک کر دیا تھا، اور جو انفرادی روح پروان چڑھتی گئی تھی، معاشرتی روح میں ضعف اور کمزوری آتی گئی تھی۔ عبادت کا عمل کی جگہ لے لینا اور صرف عبادت کی رسوم اور شاعر پر اکتفا، نیز بدعتوں کا رواج پا جانا اور اسباب اختیار کرنے سے انحراف کر لینا۔ مثلاً قرآن کریم کی قرأت اور لفظی تلاوت پر ساری کی ساری توجہ مرکوز ہو کر رہ گئی، لیکن قرآن کریم کے اندر جو احکامات تھے ان پر عمل کی ضرورت کا احساس جاتا رہا۔ لوگ جہاد، کائنات میں غور و فکر، عدل و انصاف کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکومت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دنیاوی نعمتوں سے نفع اندوز ہونا، اس طرح کی تمام آیات کی تلاوت کرتے، اس تلاوت کو کار ثواب بھی یقین کرتے لیکن ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ ان کے نزدیک جہاد، کائنات پہ غور و خوض، زمین و آسمان اور اجرام فلکی کو بنظر غائر دیکھنا اور ان میں مستور حقائق کا سراغ لانا، کرسی عدالت پر بیٹھ کر انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکومت کرنا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا، یہ سب دنیا داری تھی۔ ان کے نزدیک ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، حالانکہ لفظ ان کی تلاوت کو وہ کار سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ میں ان کے سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے ہر طرح کی تیاری کرتے، اسباب کو بروئے کار لاتے، جیسا کہ اللہ کریم فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، مدد و نصرت کے لیے گڑ گڑا کر التجا کرتے، لیکن دولت عثمانیہ کے آخری دور کے مسلمان نماز پڑھتے، دعا کرتے لیکن اسباب کو بروئے کار نہ لاتے، صرف دعاؤں پر اکتفا کرتے۔ یہ لوگ رزق کے لیے التجا کرتے، شفا کے لیے روتے پیٹتے، مدد کی درخواست کرتے، لیکن ان اسباب کی طرف کوئی توجہ نہ دیتے جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے شرط قرار دیا ہے، بلکہ یہ لوگ مخصوص دعاؤں کی تلاوت پر اکتفا کرتے تھے، تعویذ گنڈوں سے بیماری دور کرنے کی کوشش کرتے اور مقامات مقدسہ کی زیارت اور وظائف کو نجات کا واحد ذریعہ خیال کرتے۔ عبادت کے اس خطرناک محدود مفہوم کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے بہت سارے اعمال عبادت کے دائرہ سے نکل گئے۔ سیاسی عمل کا عبادت سے کوئی تعلق نہ رہا، جس کے ذریعے رائے اپنی حاکم کے اعمال پر کڑی نظر رکھتی ہے، اسے نصیحت کرتی ہے، شریعت کے نفاذ پر اس کو متنبہ کرتی ہے اور لوگوں کی زندگی میں عدل و انصاف جاری کرنے پر اسے مجبور کرتی ہے۔ سید قطب عبادت کی حقیقت کی توضیح کرتے ہوئے اور شاعر تعبدیہ میں عبادت کو منحصر کرنے والوں پر حیرت کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عبادت اگر صرف شاعر و تعبدیہ میں منحصر ہوتی اور انبیاء کرام کا مبارک قافلہ تشریف نہ لاتا، ان کے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کی کتن ضرورت نہ ہوتی، ان محبوبان خدا نے جو مشکلات برداشت کی، جو مساعی جمیلہ فرمائی، ان کی کتن کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ وہ علام و مصائب جو انبیاء اور اہل ایمان پر روا رکھے گئے، وہ اعیان برحق کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ انبیاء نے اتنی بھاری قیمت جو چکائی تو صرف اس لیے کہ انسانیت سرتاپائے زندگی کے تمام شعبوں میں دین میں داخل ہو جائے اور ہر کام میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھے، دنیا اور آخرت کے تمام کام دین کے قالب میں ڈھل جائے۔ یہ تھا عبادت کا وسیع مفہوم جس کو اولین عثمانیوں نے ہمیشہ ملحوظ رکھا
اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کر دیا اور زمین پر رہتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ اس کی بدولت ممالک ان کے قریب ہوتے گئے، سرکش قومیں ان کے سامنے سر جھکاتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انہیں غلبہ اقتدار عطا فرمایا اور انہیں دنیا کے ایک نہایت ہی وسیع عریض علاقے پر اپنا علم لہرایا۔ لیکن عبادت کا مفہوم جب بدل گیا اور شاعر کے دائرہ میں منحصر ہو گیا تو ان کی ہمتیں کمزور ہو گئی اور اسلام کے تمام امور کو بجا لانے سے ان کے حوصلے جواب دے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں کمزوری آ گئی اور پھر اس عظیم مملکت کا سقوط عمل میں آ گیا۔ دولت عثمانیہ کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، مثلا عسکری ناکامیاں، اقتصادی بحران، اخلاقی انحرافات، معاشرتی مسائل، فکری آلودگیاں، روحانی کمزوریاں، تہذیبی پسماندگی، ان سب کا سبب اسلام کا اپنے اصلی مفہوم سے خالی ہو جانا تھا اور عبادت کے وسیع مفہوم کا ضائع ہو جانا تھا۔ وہ دن جب سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ربانی ہے، اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت رکھتے ہو قوت و طاقت۔ عبادت تھی، کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کی اراضی پر قبضہ کرے اور مسلمانوں کے مال و دولت کو سلب کرے، جب طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ عبادت تھا تو مسلمان علمی لحاظ سے پسماندہ نہیں تھے، بلکہ یہ امت مسلمہ کی حیثیت رکھتی تھی، جس کی درس گاہوں اور یونیورسٹیوں میں یورپ تعلیم پاتا تھا۔ اور جب چلو اس کے راستوں پر اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق سے، یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 15 میں ہے۔ عبادت تھا تو اسلامی معاشرے دنیا کے امیر ترین معاشرے تھے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے پوچھا جائے گا۔ عبادت تھا تو عمرہ پر لرزہ طاری رہتا تھا کہ وہ نگہبان ہیں اور ان سے رعایا کے بارے باز پرس ہوگی۔ اس دور میں غربا اسلامی سوسائٹی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ فکر و افلاس کے مسئلہ کا ربانی حل اسلامی معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر لاگو کیا جاتا تھا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں ہے، اور زندگی بسر کر اپنے بیویوں سے عمدگی سے۔ عبادت تھا تو مسلمان عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ تمام حقوق اور ضمانتیں جو اللہ کریم نے اسے دینے کا حکم دے رکھا تھا اسے حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یقین کرتے ہوئے ادا کیا جاتا تھا۔ عبادت کے وسیع مفہوم سے انحراف دولت عثمانیہ میں سیکولر نظریات اور غیر ملکی رسم و رواج پھیلنے کا سبب بنا۔ دولت عثمانیہ کے آخری ادوار میں بہت تیزی سے غیر ملکی تہذیبی اثرات مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے گئے اور مسلمان ان کا راستہ روکنے سے قاصر رہے۔ شرک و بدعت اور دوسری خراجات کی اشاعت۔ دولت عثمانیہ آخری 2 صدیوں میں شرک و بدعت اور خرافات کے بہت سارے مظاہر میں غرق ہو گئی تھی۔ توحید الہی سے خطرناک حد تک انحراف واقع ہو گیا تھا۔ توحید باری تعالیٰ کے عقیدے پر تاریکیاں اور جہالت چھائی ہوئی تھی، جن کی وجہ سے دین کی حقیقت نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ توحید کی روشنی اس مملکت میں ناپید ہو گئی تھی اور اسلامی قلم روح میں صراط مستقیم سے مکمل انحراف ہو چکا تھا۔ دولت عثمانیہ جب توحید پر کامل یقین رکھتی تھی، عبادت کے وسیع مفہوم پر عمل پیرا تھی اور شرک کے خلاف برسر پیکار تھی، تو غلبہ عزت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت کی بلند ترین چوٹیوں پر فائز تھی۔ سلطان مراد اول کو ایک سربی سپاہی نیزہ مارتا سلطان جان کنی کی کیفیت میں ہیں اور دنیا کو اس حالت میں چھوڑ رہے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین ہے۔ ان کی زبان پر منافی شرک کو خالص و جامع توحیدی کلمات ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میرے کوچ کا وقت مجھے صرف اتنی مہلت دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، فقیر کی دعا کو سننے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، شکر و ثنا کا مستحق صرف وہی ہے۔ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں اسلامی لشکر کی فتح دیکھ چکا ہوں۔ میرے بیٹے یزید کی اطاعت کرنا، قیدیوں کو زیر نہ دینا، انہیں عذاب سے دوچار نہ کرنا، انہیں برہنہ نہ کرنا۔ میں اسی گھڑی تمہیں اور اپنے عظیم فتح مند لشکر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سپرد کرتا ہوں، پس وہی تمہاری مملکت کی ہر برائی سے حفاظت فرمائے گا۔ سلطان مراد ثانی نے اپنے پیچھے جو وصیت چھوڑی تھی، اس میں یہ بات مذکورہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ اس میں میری مٹی کو دیکھیں گے۔ سلطان کو یہ اندیشہ تھا کہ مرنے کے بعد انہیں کسی بڑی قبر میں دفن کیا جائے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے مدفن پر کسی قسم کی عمارت تعمیر نہ ہو۔ اولین سلاطین کی گفتگو سے توحید کے معنی پھوٹتے تھے اور ان کے اعمال سے توحید کا نور منعکس ہوتا تھا۔ یہ مفاہیم پوری عثمانی قوم کے دل و دماغ میں مرتسم تھے، لیکن آخری ادوار میں صورتحال تبدیل ہو گئی تھی۔ باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف جانے والی تمام راستوں کو بند فرما دیا اور ان کے بارے بڑے واضح قطعی دلائل فراہم کر دیے جو حد تواتر کو پہنچے ہوئے تھے، پھر بھی امت مسلمہ کسی حد تک شرکیہ اعمال کا شکار ہو گئی۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جسے صحیحین میں نقل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر پھٹکار انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آپ نے مسلمانوں کو خبردار کیا اور ان کی رحمت اختیار کریں۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نمایاں کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور ان کی قبر انور کو مسجد بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائے قبور کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، ان مردوں پر جو قبروں پر مسجدیں بناتے اور چراغ روشن کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے
5 چیزوں کے بارے ارشاد فرمایا، بے شک تم سے پہلے لوگ قبروں کو مسجدیں بنا دیا کرتے تھے، خبردار قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غصہ سخت ہو گیا جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قبروں پر مت بیٹھو اور ان کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ جب امہات المومنین میں سے کسی نے آپ کی خدمت میں حبشہ کے گرجا کا تذکرہ کیا جس میں تصاویر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب ان لوگوں میں سے کسی نیک شخص کا وصال ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے، پھر اس میں ان تصویروں کو نقش کرتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبروں کو چونا کرنا، ان پر بیٹھنا اور ان پر عمارت بنانے سے روکنا حدیث سے ثابت ہے۔ ایک روایت کے مطابق اور اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، عبادت میں شریک کرنے کی وجہ سے وہ مشرک بن جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے روک دیا کیونکہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم، کوئی بھی سجدہ غیر کو جائز نہیں، اسی سے اس میں روکا جا رہا ہے۔ مصنف نے چونکہ اپنے موقف کی تائید میں بہت ساری احادیث نقل کی ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے ان احادیث کا اولیاء کرام اور علماء کرام کے مزارات پر جا خلائق ہیں، اور ان آثار سے استدلال کرتے ہوئے علماء اہل سنت نے مزارات اولیاء پر عمارت بنانے کی اجازت دی تاکہ زائرین کو تکلیف نہ ہو۔ قبروں پر لکھنے کی ممانعت بھی آئی ہے، لیکن دولت عثمانیہ کے آخری دور میں یہ ساری چیزیں عام ہو گئی تھی اور بزرگوں کی قبروں پر عالیشان عمارتیں، روضے اور تابوت بننے لگے تھے، اور مزارات کے قصے کی کہانیاں اس طرح دہرائے جاتے تھے، ان کی کرامات بیان کی جاتی گویا یہ قرآنی نصوص ہیں جن میں قبریں عمارتیں بنانے کا حکم دیا گیا، ان کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کام کی ترغیب دی گئی۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ بعض فقہا نے قبروں پر گنبد بنانے کے حق میں فتویٰ دے دیا تھا، بشرطیکہ کہ میت عالم فاضل ہو، اور دلیل میں یہ بات پیش کی کہ بعض اسلاف نے اسے امر مستحسن کر لیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ان فاسد آراء کو اپنی تصنیفات میں درج کر دیا جو طالب علموں کے مطالعے میں رہنے لگی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ یہ وبا عام ہو گئی اور اس نے دولت عثمانیہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کا شر بڑھ گیا، اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا تھا وہ شر عظیم ہو کر رہا۔ اس دور میں شرک کے مظاہر درج ذیل صورتوں میں سامنے آئے، مساجد، قبوں اور خانقاہوں کی تعمیر، اور ملک کے طول و عرض میں اس چیز کا پرچار صرف دولت عثمانیہ پر ہی کیا۔ موقوف یہ چیز پورے عالم اسلام میں رائج ہوگی، اور سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ دولت عثمانیہ کے آخری ادوار میں ان خانقاہوں، مزارات اور قبروں کی تعظیم عالم اسلام میں پورے عروج پر تھی۔ مثلاً بصرہ کے لوگوں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی قبر انور کے احترام میں نہایت ہی دولت و ثروت خرچ کی اور بہت زیادہ رسوم و رواج کو اپنایا۔ عثمانیوں نے ان کی مدار اقدس سلطان کی والدہ نے قبوں کی ترمیم اور مسجد کی وسعت پر بڑا پیسہ خرچ کیا۔ 1293 میں سلطان عبدالحمید ثانی نے والی بصرہ ناصر پاشا سعدو کی نگرانی میں اس مرکز شریف کا تعمیر کا حکم دیا۔ پھر 1303 عیسوی سلطان عبدالحمید نے ان گنبدوں کو چونا کرنے کا حکم دیا، نیز یہاں مسجد تعمیر کروائی اور حکم دیا کہ ان دونوں مزارات یعنی حضرت زبیر اور عقبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما کے مزارات پر سرخ و دباغ کی نہایت ہی قیمتی چادریں چڑھائی جائے جن پر چاندی سے کڑھائی کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ سلطان نے یہ بھی حکم دیا کہ ان دونوں مزارات مقدسہ کے قریب عود دان اور چاندی کے کمکے رکھے جائیں۔ اس کے بعد تمام اسلامی ممالک حجاز مقدس، یمن، افریقہ، مصر، مغرب، عربی عراق، شام، ترکی، ایران، ماورا النہر کے علاقے، ہندوستان اور دوسرے کئی علاقوں میں مزارات اور گنبدوں کی تعمیر زوروں پر تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے بے تحاشا دولت صرف کر رہے تھے اور اصحاب مزارات کی تعظیم و تکریم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، کیونکہ مزارات پر عمارتیں بنانا ہی ایک ایسا عمل تھا جس میں لوگ رغبت رکھتی تھے، اور وہ یہ شرف تھا جس کو حاصل کرنے کی خاطر اکثر لوگ بےتاب نظر آتے تھے۔ اپنے آخری دور میں عثمانی ہر اس مقام پر عمارتیں تعمیر کرتے جو حریص نظر آتے تھے، جس کی لوگ تعظیم کرتے تھے، خواہ وہ بزرگان دین کی قبور تھی یا انبیاء علیہ السلام کے آثار تھے یا کوئی اور چیز۔ یہ مقامات اور مزارات مدد مانگنے، فریاد کرنے کا محل بن گئے تھے۔ لوگ یہاں آتے اور ان بزرگوں سے مدد طلب کرتے اور ان سے فریاد کرتے۔ شرکی عقائد کا دورہ تھا، جیسے مزارات پر جانوروں کا اس نیت سے ذبح کرنا کہ اس صاحب سے مزار کا، اور فریاد کرتے۔ شرکی عقائد کا دورہ تھا، جیسے مزارات پر جانوروں کی اس نیت سے ذبح کرنا کہ اس سے صاحب مزار کا تقرب حاصل ہو جائے، اور صاحب مزار قبروں سے لوگ حاجت روائی کرتے، ان کو مضبوطی سے پکڑتے۔ مزارات اور خانقاہیں پوری انسانی زندگی پر چھا گئی تھی اور انسانی زندگی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ جملہ امور ٹھپ ہو کر رہ گئی، انسانی عقلیں معاف ہو کر رہ گئی۔ ان مزارات نے ان کے دل و دماغ میں نہایت ہی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، اور مزارات کا تقدس اس قدر بڑھ گیا کہ مواد کو خدا کا شریک بنا دیا گیا۔ دین کے معاملے میں غلو بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ ان کے ساتھ تعلق وابستہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔
اپنے ہر چھوٹے بڑے کام میں مزارات کی طرف رجوع کرنے لگے۔ صحابہ مزارات سے دعائیں کرنے لگے، ان سے مشورہ طلب کرتے، حالانکہ یہ مزارات اپنے آپ کو بھی نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو وہ دوسروں کے نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس کہ علماء اسلام عوام الناس سے 2 قدم آگے تھے۔ وہ مزارات کی تعظیم میں بہت بڑے طریقوں کو ایجاد کر رہے تھے اور لوگوں کے دلوں میں مزارات کی ہیبت بٹھا رہے تھے۔ لوگ شرک اور گمراہی میں حد سے بڑھ گئے تھے، بت پرستی اور توحید کی مخالفت کی حد کر دی۔ انہوں نے صرف مردہ زندہ لوگوں کو شریک ٹھہرانے اور ان کی تعظیم کرنے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ درختوں اور پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بغداد میں ایک قدیم توپ تھی جو ایک میدان میں نصب تھی اور سلطان مراد عثمانی کے اسلحہ سے تھی، جس کو انہوں نے ایرانیوں کے خلاف استعمال کیا تھا تاکہ ان کو بغداد سے باہر نکال کریں۔ لوگ اس توپ پر منتیں ماننے لگے اور اپنے بچوں کی زبان کی گرہ کھلوانے کے لیے یہاں دعائیں مانگنے لگے۔ یہ توپ ابی خزامہ کے نام سے مشہور تھی۔ اس لوگ بیہودہ بات کے رد میں علامہ سید محمد عشقری الوسی نے ایک رسالہ تحریر فرمایا اور لوگوں کو زجر و توبیخ کی جو اس توپ کو حاجت روا خیال کرتے تھے اور یہاں آ کر منتیں مانتے تھے۔ اس رسالے کا نام دولت عثمانیہ کے آخری دور میں لوگوں کی عادت ہو گئی تھی کہ وہ غیر خدا کی قسمیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھانا ان کے لیے آسان تھا، لیکن جان بوجھ کر وہ مخلوق کی جھوٹی قسم نہیں اٹھاتے تھے۔ بدعات اور لغویات کا عام ہونا۔ دولت عثمانیہ کے اولین سلاطین بدعت اور اہل بدعت سے ہمیشہ نفرت کرتے رہے اور ان کے خلاف لڑتے رہے۔ دیکھیے سلطان محمد فاتح اپنی وصیت میں اپنی پسماندگان کو فرماتے ہیں، بدعتوں اور بدعیتوں سے دور رہنا، ان لوگوں سے الگ رہنا جو تمہیں ان بدعات پر ابھاریں۔ لیکن آخری ادوار میں دولت عثمانیہ میں ہر جگہ بدعتوں کا دورہ تھا۔ مملکت میں رہنے والے لوگوں کی زندگی بدعتوں سے بھر چکی تھی۔ بہت کم ہی کوئی عبادت، کوئی عمل اور کوئی زندگی کا کوئی معاملہ شرک و بدعت سے خالی تھا۔ جنازوں، ماتموں، عرسوں، ضیافتوں، ولیموں میں طرح طرح کی بدعتوں کا رواج عام تھا۔ منحرف صوفیوں کے ہاں طرح طرح کی بدعات رواج پائی گئی تھی۔ جاہل لوگ ان بدعتوں پر عمل کرتے تھے اور عالم ان کی تائید کرتے تھے۔ سنت بدعت کا اور بدعت سنت کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ دین اور علم کا مفہوم بالکل بدل چکا تھا۔ دینی اور علمی اقتدار کی جگہ عجیب و غریب رسوم و رواج نے لے لی تھی۔ لوگ ان رسوم کے اسیر ہو کر رہ گئے تھے اور گمان رکھتے تھے کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ بخاری شریف، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات درج ہے، ایک پرانی مروج رسم میں بدل گئی۔ لوگ مشکلات میں اس کی تلاوت کرنے لگے تھے، جنگوں میں اس کو پڑھنے لگے تھے، اس کو مدد و نصرت طلب کرنے کا محض ایک ذریعہ اور دشمنوں کو نیچا دکھانے کا وسیلہ خیال کرتے تھے۔ اس دور میں سنت پر عمل نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ بدعات کا ایک طوفان تھا جس کی ہر طرف عملداری تھی۔ لوگ بدعتوں میں یوں منہمک ہو گئے تھے گویا وہ دین کا ایک نہایت اہم حصہ ہیں۔ اس سلسلے میں وہ حد سے بڑھ چکے تھے، لیکن اسلامی احکام کے سلسلے میں سرد مہری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ لوگ بدعتوں کے رواج کے لیے کوشاں تھے۔ اس سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ لغویات کا عام ہو گیا تھا۔ لغویات۔ دولت عثمانیہ کے آخری دور میں لغویات کا دورہ تھا۔ جھوٹی کہانیاں اور قصے زبان زد عام خواص تھے۔ تمام مسلمانوں میں جھوٹی کہانیاں اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔